اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین الغر المیامین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ ناظرین، پروگرام آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا پیغام لے کر حاضر ہوا ہے، اور بہرحال یہ سلسلہ ہمارا کئی دنوں سے جاری ہے۔ امام حسین صاحب کا روزانہ ایک پیغام لے کر ہم آپ کی خدمت میں آتے ہیں، اور پروگرام کا عنوان آپ کے ذہنوں میں ہے کہ مثلی لا یبایع مثل یزید، مجھ جیسا یزید کی جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اب اس پروگرام میں بہرحال روزانہ ایک پیغام رہتا ہے، ایک نعرہ رہتا ہے، ایک میسج رہتا ہے جو کربلا کا میسج ہے، جو حسین ابن علی کا میسج ہے۔ آج کا میسج روح کو ہلا دینے والا، خفتہ ضمیروں کو جھنجھوڑ دینے والا میسج ہے۔ حل من ناصر ینصرنی، حل من مغیث یغیثنا۔ اور بہرحال یہ اس طرح کے فقرے جو کربلا میں امام نے بیان کیے تھے، ہمارے ساتھ رہیے گا، اور آج کا موضوع بڑا دلچسپ ہونے والا ہے، انشاءاللہ استفادہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، چلتے ہیں ایک وقفے کی جانب۔ جی ناظرین، گفتگو چل رہی ہے امام مظلوم کے اس جملے پر، اس تاریخی جملے پر کہ حل من ناصر ینصرنی، کیا کوئی ہے جو ہماری نصرت کرے؟ کیا کوئی ہے؟ کیا امام حسین علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ کوئی ہے یا کوئی نہیں ہے؟ یا مجھے اور آپ کو پکار کے جھنجھوڑنا چاہتے ہیں، بیدار کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی ذمہ داری ہے جو میرے اور آپ کے دوش پر رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ جو ہم عزاداری کر رہے ہیں، کیا فقط ہمیں گریہ اور ماتم کر لینا ہے، لباس سیاہ تن پہ کر لینا ہے، یا کوئی نصرت کا واقعاً پیغام ہے؟ یقیناً عزاداری خود نصرت امام حسین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن عزاداری کے آڑ میں اور اس کے علاوہ دیگر میدانوں میں ہم کیسے نصرت امام کر سکتے ہیں؟ چلتے ہیں قبلہ سید شمیم رضا رضوی صاحب قبلہ سلام عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، السلام ورحمۃ اللہ اور تعزیت پیش کرتے ہیں پروردگار آپ کی عزاداری پرصداری اور عزاداریوں کو، ماتمداریوں کو قبول فرمائے۔ قبلہ، امام مظلوم کا بڑا مشہور زمانہ جملہ ہے، تاریخ میں یکتا ہے یہ جملہ، حل من ناصر ینصرنی۔ اس میں کیا اس زمانے کے لوگ ہی مخاطب تھے اس کے، یا کوئی اور بھی لوگ اس میں شامل ہیں؟ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ روز عاشوراء امام حسین علیہ السلام کا یہ فقرہ، حل من ناصر ینصرنی، ایک تو یہ خود امام نے ان الفاظ کا انتخاب کیا، اور اس وقت آپ نے فرمایا کہ جب آپ بالکل یکا و تنہا تھے، ایک منزل۔ لیکن امام حسین علیہ السلام سے پہلے خود امام حسن علیہ السلام نے بھی، ان سے پہلے امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے بھی، اور اس سے پہلے رسول خدا نے۔ اچھا، دیکھیے، وقت ہمارے پاس بہت محدود ہے، لیکن ان چند منٹ کے اندر جو ہمارے پاس ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں اپنے نوجوانوں، اپنے ناظرین کی خدمت میں میں عرض کروں کہ جو بہت کم توجہ ہوتی ہے یا ممبروں سے بیان ہو پاتا ہے۔ یہ حل من ناصر ینصرنی، حسین مجدد شریعت ہے، مجدد اسلام ہے، جنہوں نے احیاء کیا ہے، دوبارہ حیات تازہ عطا کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ جملہ کس نے فرمایا تھا؟ سب سے پہلے اس جملے کو کس نے اپنی زبان پر جاری کیا تھا؟ واقعہ ذوالعشیرہ میں رسول اسلام نے۔ واہ، کیا کوئی ہے جو اس امر میں میری مدد کرے؟ کیا بات! اس امر میں میری مدد کرے۔ اس وقت تو جنگ کا کوئی گمان بھی نہیں کوئی تھا، سیناریو نہیں تھا، کوئی نہیں تھا کہ نہیں بھائی جنگ ہوگی اور یہ ہوگا، نہیں۔ میں پیغام الہی کو لے کر کے آیا ہوں، جبرائیل میرے پاس آئے ہیں، قرآن کو دیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ پیغام پروردگار کا، میں میسنجر ہوں، میں پیغامبر ہوں، صحیح، میں پہنچانا چاہتا ہوں آپ لوگوں تک، لہذا یہ کام اکیلے کے بس کا نہیں ہے۔ صحیح، دیکھیے سیدھی گفتگو یہاں پر، بالکل اسٹریٹ اینڈ فارورڈ، ٹھیک، صحیح، سیدھی گفتگو۔ یہ کام اکیلے کے بس کا نہیں ہے، اور سارے نبیوں نے اپنا ایک مددگار
خدا سے مانگا ہے یا انتخاب کیا ہے. وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ جو دعائیں موجود ہیں قرآن مجید میں کہ میرے مالک تو اپنی بارگاہ سے مجھے ایک مددگار عطا کر دے. بھیج دے اللہ. وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. خود پیغمبر اکرم کے حق میں یہ دعا قبول ہوئی، جناب ابراہیم نے یہ دعا کی، دیگر انبیاء کرام نے یہ دعائیں کی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ وجعل لی بتا رہا ہے کہ تو ہی جعل کر سکتا ہے. جی وجعل لی میرے لیے. واہ واہ. ٹھیک ہے. وجعل لی من لدنک اپنی طرف سے، یعنی نصب تجھے کرنا ہے، ناصر تجھے بھیجنا ہے. ایک دیکھیں محور گفتگو، میدان اور وسعت گفتگو کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں تو عجیب منزل ہے کہ دعائیں کی گئی. کون ہے جو اس امر میں میری مدد کرے گا؟ لوگ اٹھے نہیں اٹھے، کیا ہوا، وہ سارے واقعات کے امیر المومنین 3 بار کھڑے ہوئے اور اس کے بعد نبی نے کہا یہ میرے ناصر و مددگار ہیں. امیر المومنین کا زمانہ آیا، آپ کو بھی ناصر و مددگار کی ضرورت ہوئی. بغیر ناصر و مددگار کے دیکھیں کوئی بھی امام معصوم حجت الہی، چاہے نبی ہو، رسول ہو یا امام ہو، وہ تنہا کوئی کام نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ معجزے کے بلبوتے پہ کوئی کام نہیں کرنا ہے، نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. ایک سسٹم کے تحت چلنا ہے. کیا خوبصورت بات کی آپ. اس لیے کہ فطرت بشری کو اپنے قابو میں لانا ہے، لوگوں کے اذہان کے اوپر حکومت کرنا ہے، لوگوں کے قلوب کو موہ لینا ہے. لہذا معجزہ دیکھیں، اگر معجزہ ہی دکھا کے کام کرنا ہوتا تو پھر ایک اشارہ کر دیتے اور سارے لوگ سجدے میں گر گئے ہوتے. اور زیارت میں ہم پڑھتے ہیں جعلک معجزا لرسالتہ. ٹھیک. تو اب یہاں پر جو بحث ہے وہ کیا ہے کہ ناصر و مددگار کی ضرورت ہوتی ہے ہر امام کو، ہر نبی کو ہوتی ہے، ہر ایک کو. جی. امام حسن مجتبیٰ کا زمانہ آیا، ان کے بعد سرکار سید الشہداء کا. اب ہم آئیں پھر سے پیچھے جائیں. رسول کو بھی لوگوں نے بعض مقامات پہ تنہا چھوڑ دیا. ٹھیک. یہاں تک کہ ان کی جان کو خطرہ ہو گیا. امیر المؤمنین کو بھی تنہا چھوڑ دیا بعض مقامات پر کہ مدینے میں آپ دیکھیں کہ وفات شہادت جناب صدیقہ طاہرہ کے بعد امام حسن مجتبیٰ کو میدان نخیلہ میں تنہا چھوڑ دیا. اگر ان لوگوں کو لوگوں نے تنہا نہ چھوڑا ہوتا، مددگار ہوتے، بہت طولانی گفتگو اس کے اوپر ہو سکتی ہے، گھنٹوں بالکل بلکہ ہفتوں مہینوں. بہت وسیع موضوع ہے. ٹھیک. تو یہ جو مقصد ہے اسی زمانے میں پورا ہو گیا ہوتا، لیکن بہرحال مجبوری رہی، لوگوں نے ساتھ چھوڑا. امیر المومنین کا ساتھ بھی چھوڑا لوگوں نے، امام حسن کا بھی ساتھ چھوڑا میدان نخیلہ میں، اور آپ زخمی ہو گئے اور بصرہ آج جانا پڑا آپ کو علاج کے لیے. امام حسین علیہ السلام کا بھی ساتھ چھوڑا لوگوں نے، لیکن وہ جو ساتھ آئے پھر انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا. وہ جو 72 آئے، سبحان اللہ، انہوں نے پھر امام کا ساتھ وہ چراغ بجھانے کے بعد بھی. ہاں، ورنہ کتنے لوگوں نے ساتھ چھوڑا کہ ورنہ اتنے ہی مختصر کیوں امام کے پاس رہے. تو اب جب امام کو 72 کے شہید ہو چکے اور اب امام اکیلے رہ گئے، بالکل تنہا، کوئی نہیں بچا. اور یہ بھی کنفرم ہو چکا ہے 100%، 100% یہ بات طے ہو چکی ہے کہ اب چند لمحوں کے اندر جو ہے وہ سر و تن میں جدائی ہو جائے گی، قتل کر دیے جائیں گے. اب زندگی بچنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، سارے اسباب فراہم ہیں، مگر یہ کہ خداوند عالم کوئی ایسا کرشمہ دکھا دے. صحیح. تو اب امام حسین کیا فرما رہے ہیں؟ حل من ناصر ینصرنی، کیا کوئی ہے میری مدد کو آئے؟ تو اب امام مدد کے لیے جو پکار رہے ہیں، کس چیز کی مدد کے لیے پکار رہے ہیں؟ کیا جان بچانے کے لیے؟ بھائی جان بچانا ہوتا تو پہلے مدد کے لیے پکار لیتے، فریاد کر دیتے کہ اے فوجی اشقیاء مت مارو مجھے، کیوں مار رہے ہو مجھے، چھوڑ دو مجھے، بخش دو مجھے. بھائی کچھ بھی انسان دہائی دے سکتا ہے، فریاد کر سکتا ہے، لیکن نہیں. کیا مطلب ہے؟ یہ جو مدد مانگ رہے ہیں اپنے وقت آخر، یہ اپنی حیات کو بچانے کے لیے مدد نہیں مانگ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تک جب تک میری حیات تھی، جہاں تک میری ذمہ داری تھی، میں نے اس کو پوری کر دیا. اب یہ ذمہ داری تمہارے، میرے چاہنے والوں، تمہارے گردن پہ آئی ہے. کیا؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. ایک ٹھیک. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، دو. واسیر بسیرت جدی ابی اور بابی، یہ 3. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو اصلاح امت ہے، یہ جو لوگوں کو تعلیم دینا ہے، یہ جو لوگوں کو انسان بنانا ہے، یہ جو ظالم کے خلاف آواز اٹھانا ہے، یہ جو خدا کی بارگاہ میں سرنڈر ہونا ہے، تسلیم محض ہونا ہے، یہ جو سارا ہم نے جو اٹھایا، اور اسلام کے اندر جو میں نے حیات تازہ
ڈالی ہے اور پھونکی ہے اور بچایا ہے، اور اس کو بچا کے رکھنا ہے آئندہ، اور اس کو نسل بعد نسل اس کو پہنچانا ہے، اس امانت کو۔ میں تم سے چاہتا ہوں میری مدد کرو۔ واہ، وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، دعا کی تھی کون ہے جو میری مدد کرے اور اپنے آپ کو خدائی خدائی، بنا دے، اور یہ کہے کہ پروردگار نے جو ہے وہ سبحان اللہ، ناصر اور مددگار بھیجے۔ ایک تو اصل جو نصرت اور مدد کے لیے امام نے پکارا ہے وہ کس لیے؟ ہماری تحریک، ہمارا مشن، کون ہے جو امر بالمعروف آئندہ کرے گا، کون ہے جو اصلاح امت آگے کرے گا، کون ہے جو مظلوموں کی حمایت کرے گا، کون ہے جو ظالم کی بیعت کا انکار کرے گا، کون ہے جو طاغوت زمانہ کے خلاف کھڑا ہوگا، کون ہے جو ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گا، کیا بات، کون ہے کہ جو درس انسانیت اور درس بشریت دے گا، کون ہے جو اس چراغ شہادت و چراغ ہدایت کو اسی طریقے سے روشن رکھے گا اور آئندہ روشن کرتا رہے گا، کون ہے کہ جو چراغ ہدایت بنتا رہے گا، کون ہے جو کشتی نجات بنتا رہے گا، کون ہے کہ جو یعنی یہ سارے جو سارے سینیریوز آ جاتے ہیں جو مقاصد ہیں امام کے، امام کہہ رہے ہیں کہ میں نے مشن کی بنیاد رکھ دی ہے اور اس عظیم منزل تک اس کو لا کے پہنچا دیا ہے کہ جو ہاں میں نے اس کو اپنے خون کے ذریعے سے بیمہ کر دیا ہے۔ جی، اب یہ ہم اور آپ کے اوپر آ گیا ہے کہ اب ہم کیسے نصرت امام کیسے نصرت امام کریں اور کیسے اس کو لے کر کے۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، بہترین انداز میں آپ نے جو ہے گفتگو فرمائی۔ ناظرین، گفتگو ہے نصرت امام کی اور بہترین طریقے سے بات چل رہی ہے۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر عاشوراء کے آخری لمحات میں جب امام حسین علیہ السلام کے وفادار ساتھی شہادت کے عظیم مقام پر فائز ہو چکے تھے اور جب بظاہر دنیاوی اسباب ختم ہوتے نظر آ رہے تھے، اس وقت ایک صدا بلند ہوئی، ایک ایسی صدا جو صرف میدان کربلا تک محدود نہ رہی بلکہ صدیوں کا سفر طے کر کے آج بھی انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ حل من ناصر ینصرنی، بظاہر یہ آواز مدد طلب کرنے کی تھی، لیکن حقیقت میں یہ تاریخ انسانیت کی سب سے عظیم دعوتوں میں سے ایک تھی، کیونکہ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ کربلا کے میدان میں موجود لوگوں کی اکثریت اپنا فیصلہ کر چکی ہے۔ اس لیے یہ ندا صرف اس لمحے کے لیے نہیں تھی بلکہ آنے والے تمام زمانوں کے لیے ایک پیغام تھی۔ یہ سوال ہر اس انسان سے مخاطب ہے جو حق اور باطل کے درمیان کھڑا ہے، یہ سوال ہر اس دل سے مخاطب ہے جو انصاف سے محبت کرتا ہے۔ آج امام حسین علیہ السلام کی نصرت یہ ہے کہ انسان سچ کا ساتھ دے، جھوٹ سے نفرت کرے، ظلم کے مقابلے میں خاموش نہ رہے اور اپنے کردار کو حسینی اقدار کے مطابق بنائے۔ جب کوئی شخص کسی مظلوم کا ہاتھ تھامتا ہے، جب کوئی نوجوان بدعنوانی اور ناانصافی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، جب کوئی عالم حق بات کہنے سے نہیں ڈرتا، جب کوئی انسان اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر معاشرے کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے، تو در حقیقت وہ حل من ناصر کا جواب دے رہا ہوتا ہے۔ کربلا کا پیغام یہ نہیں کہ صرف عاشوراء کے دن حسین کو یاد کیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ ہر دن ان کے مشن کو زندہ رکھا جائے، کیونکہ حسین صرف ایک شخصیت نہیں، ایک معیار ہے، ایک ایسا معیار جو ہمیں بتاتا ہے کہ حق کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ جب حق واضح ہو جائے تو خاموش رہنا در حقیقت ظالم کو مزید طاقت دینا ہے۔ آج اگر ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو بے شمار میدان ایسے نظر آئیں گے جہاں حل من ناصر کی صدا سنائی دیتی ہے۔ کہیں غربت انصاف کی منتظر ہے، کہیں جہالت علم کی منتظر ہے، کہیں مظلوم حمایت کا منتظر ہے۔ ان تمام میدانوں میں حسینی کردار ادا کرنا ہی دراصل امام حسین علیہ السلام کی نصرت ہے۔ جی ناظرین، گفتگو چل رہی ہے نصرت امام حسین کی، اور یقیناً ہمارا اور آپ کا ارمان ہے کہ ہم امام حسین کی نصرت کریں۔ اب کیسے نصرت کریں، چلیے قبلہ سے پوچھتے ہیں۔ قبلہ، آپ ماشاءاللہ بہترین انداز میں گفتگو فرما رہے ہیں، یہ اب اس نصرت کو جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ یہ امام کا سوال رہتی دنیا تک کے لیے، آئندہ تمام نسلوں کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ حل من ناصر ینصرنی،
تو یہ میں اور آپ کیسے، مطلب یہ ہم آج کے دور میں کیسے امام حسین تو ظاہر ہے اس زمانے 61 ہجری، اور یہ اب آج کے دور میں ہم کیسے امام حسین کی نصرت کریں، اور ہمارے کاموں میں، ہمارے ایام عزا میں، محرم میں، مجالس میں کیسے امام کی نصرت کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، امام حسین اور کربلا کا جو پیغام ہے وہ کسی ایک زمانے سے محدود نہیں ہے، کسی ایک قوم سے محدود نہیں ہے، کسی ایک قبیلے سے محدود نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ ایک عام ہے، خطابات عام ہیں، بالکل نسلوں کے لیے ہیں، قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ تحریک کی جس کی بنیاد رکھی ہے پیغمبر اکرم نے، اور جس کو پائے کمال تک پہنچایا ہے امام حسین علیہ السلام نے، اور اس کے بعد اس انقلاب کو جو حوالے کیا ہے، اور یہ اتنا بڑا مشن ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ کربلا میں سن 61 ہجری میں ہوا ہو اور ختم ہو گیا ہو، نہیں۔ حل من ناصر ینصرونی کا اصل مقصد کیا ہے؟ میرا خیال ہے ایک دن ہماری گفتگو اس کے اوپر ہو چکی تھی، ہمارے ناظرین متوجہ ہوں گے اس بات کی طرف، کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ لبیک یا حسین، جی کیا مطلب ہے؟ بات ہو چکی ہے کہ امام کی اس آواز حل من ناصر کا ہم جواب دے رہے ہیں کہ میرے مولا اس وقت ہم کربلا میں نہیں تھے، لیکن آج ہم ہیں، تو ہم آپ کے اس قول، اس عمل اور اس مقصد کو ہم زندہ رکھیں گے اور آگے بڑھائیں گے، امانت داری کا ثبوت دیں گے۔ اصل امام حسین جو مدد کے لیے پکار ہے وہ اپنی ذات کی طرف ان کا اشارہ نہیں ہے۔ بھائی جو انسان سب کچھ لٹا رہا ہو تو اس کو پھر کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ امام کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ تم ولایت کی مدد کرو، واہ، تم امام زمانہ اور امام وقت کا خیال رکھو۔ آج میں امام زمانہ ہوں، مجھے مدد کی ضرورت ہے، میری شہادت کے بلا فاصلہ، میری شہادت کے بعد میرا بیٹا علی ابن الحسین وہ امام وقت ہوگا، لہذا اب تمہیں اس کی مدد کرنی ہوگی، اس کے جو بھی مقاصد ہیں، جو بھی مشن ہے، اور جو بھی مقاصد جو میرا ہے وہی اس کا ہے۔ اس کے بعد جو جانشین بن کے آئے گا وہ امام زمانہ ہوگا۔ قوم کے اوپر ضروری ہے کہ اپنے زمانے کے امام، حاکم اور ولی خدا کی مدد کرے، حجت الہی کا ساتھ دیں، اس کی نصرت و مدد کریں، جس میدان میں بھی، جس اعتبار سے بھی نصرت کی ضرورت پڑے اس کو نصرت کرنی ہوگی۔ 5ویں امام، چھٹے، یہاں تک کہ 11ویں امام نہیں، امام راہیں ہموار کر رہے ہیں۔ دیکھو، امام زمانہ سے غافل نہیں ہونا ہے تمہیں۔ کیوں؟ اچھا اب آپ دیکھیے، حل من ناصر، وقت نہیں ہے، ہم زیادہ طولانی گفتگو نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ چھٹے امام، چوتھے امام، یہ 2 امام، خاص طور سے 8ویں امام، مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے ہیں، آپ اٹھتے کیوں نہیں ہیں، آپ کے لیے تو لشکر ہے اور ہم خراسان سے آئے ہیں اور ہم بھر دیں گے۔ اور تو امام نے کیا کہا کہ یہ بتاؤ کہ دیکھو یہ بھیڑ بکریاں کتنی ہیں، گنا کہا اتنی ہیں، کہا اگر اتنے ناصر میرے پاس ہوتے تو میں اٹھ کھڑا ہوتا۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنے جد یعنی حسین ابن علی کی سیرت پر چلتے اور میدان کارزار میں آ گئے ہوتے اور اپنا حق لے لیتے، یعنی ناصرین کی کمی تھی۔ تو امام متوجہ کر کے گئے ہیں کہ نصرت سے پیچھے مت ہٹنا تم لوگ۔ اچھا، امام کو معلوم تھا کہ 260 ہجری کے بعد، بھائی 255 میں 11ویں امام کی شہادت ہے، امام زمانہ کی ولادت ہے، اور 260 میں امام کی جو شہادت ہے 11ویں امام کی، تو کہتے ہیں کہ امام کو معلوم تھا کہ بھائی 260 کے بعد ایک بہت طولانی زمانہ آنے والا ہے کہ جہاں پر حجت الہی کا وجود تو ہوگا مگر نگاہوں سے اوجھل ہوں گے، پردے غیب میں ہوں گے۔ تو ایسے موقع پر مومنین کو تیار کرنا ہے تاکہ امام زمانہ کی نصرت کے لیے آمادہ ہوں۔ اس لیے کہ انقلاب کربلا جو بنیاد رکھی گئی ہے، جس کی انتہا انقلاب مہدی ہے، جس کی انتہا انقلاب مہدی ہے، لہذا امام کا کہنا حل من ناصرین، یعنی میری ذات حسین نہیں، میری ذات حسین کی مدد کرو۔ کیسے کرو گے؟ ہر زمانے میں اپنے امام کے ناصر بنو، یعنی حسین کی مدد ہے، یعنی لبیک یا حسین، یعنی آج بھی نصرت ہو سکتی ہے۔ آج کیسے نصرت کریں ہم؟ آج ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، ہمارے پاس مثلا یہ کربلا ٹی وی کتنا اچھا کام کر رہا ہے، ماشاءاللہ، پروردگار اس ٹیم کو سلامت رکھے اور توفیقات دے، عطوۃ الحسینیہ کی جانب سے یہ جو کربلا ٹی وی۔ اچھا، ہم آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چھوٹی سی خدمت اور توفیق جو ہمیں نصیب ہوئی ہے، اس میں لاکھوں شکر ہے پروردگار عالم کا کہ ہم کم سے کم پیغام کربلا کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں اپنے بچوں کو کربلا سکھائیں، کیا بات، یاد کرائیں۔ دیکھیے، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں یہاں پر، اگرچہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن ضروری ہے۔ بالکل، بہت سے افراد ہوتے ہیں، ذاکرین ہوتے ہیں، مومنین ہوتے ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے، نیت غلط نہیں ہے، لیکن کبھی ہوتا ہے ایسا مزاج کہ بچوں کو فرش اعضاء پر شور کر رہے ہیں بچے، ان کو پیچھے رکھا جائے۔ نہیں، میری گزارش یہ ہے کہ نہیں، بچوں کو آگے رکھا جائے۔ اللہ
یہی بچے ہیں جو آگے چل کے اسی فرش ازا کے امانت دار بنیں گے، واہ، جو آئندہ منتقل کریں گے۔ کیا بات، وہ یہاں سے کچھ سیکھ کے اٹھنا چاہتے ہیں، لہذا بچوں کو فرش ازا سے دور نہ رکھا جائے۔ واہ، یہی فرش ازا ہے جو بچوں کے قدم کو مسجد تک لے کے جائے گی، مسجد تک لے کے جائے گا۔ کیا اور بات، مسجد تک ہی نہیں، میدان جہاد تک لے کے جائیں گے، اللہ اکبر، شہادت کی منزل تک لے کے جائیں گے۔ اگر آج ہم نے ان کو یہاں سے دور کر دیا تو پھر مظلوموں کی حمایت کیسے کریں گے یہ؟ صحیح بات۔ پھر حسین کے ناصر کیسے بنیں گے یہ؟ جو ہاتھ آج ماتم کے لیے نہ اٹھ سکے وہ کل دشمن کے خلاف کیسے اٹھے گا؟ لہذا آج نصرت کیسے کریں امام کی؟ جی جی، بچوں کو ہوش میں نہیں، دودھ پلانا ہے شیر خوار بچے کو، فرش ازا پہ بیٹھ فرش کے ازا پہ پلاؤ، اے اللہ، کیا پیغام ہے، فرش ازا پہ بیٹھ کے بہترین پلایا میسج، جائے، ممبر کے قریب بیٹھا جائے، آہا، علم کے سائے میں رہا جائے، کیا بات ہے، مصائب اور آنسوؤں کی جھلاجھل میں وہ پیغام سنایا جائے، بچوں کو لوریاں سنائی جائیں۔ کیا بات ہے۔ یہ ہے جو کربلا، بچہ وہاں دودھ پیے گا تو سوچئے کیا بنے گا۔ بالکل مجاہد بنے گا، اللہ اکبر، مجاہد بنے گا، دفاع کرنے والا بنے گا، مظلوموں کی حمایت کرنے والا بنے گا، ظالمین کے خلاف کھڑے ہونے کی جرأت اس کے اندر ہمت پیدا ہوگی۔ اسے کہتے ہیں نصرت امام۔ کیا بات، آج ہم دیکھیں بہت سارے وسائل ایسے ہیں کہ جو دشمنوں نے ایجاد کیے ہیں، لیکن ہم اس کو نصرت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کیا بات ہے، بھئی یہ یوٹیوب ہے، انسٹاگرام وغیرہ ہے، سوشل میڈیا کے جتنے پلیٹ فارم ہیں، اس میں نصرت حسین کر سکتے اس میں انسان کو بہکایا بھی جا سکتا ہے، گمراہ بھی کیا جا سکتا ہے، ہدایت بھی کی جا سکتی ہے۔ ہیں۔ لہذا ہم پیغام کربلا کو جتنا زیادہ ہو سکے عام کریں، کیا بات، پہنچائیں۔ دیکھیں 8ویں امام کی ایک روایت ہے جو آپ نے اپنے صحابی سے کہا ہے، اور وہ روایت 8ویں امام کی ہے، مگر 8ویں امام کے زمانے سے مخصوص نہیں ہے، ہر زمانے کے لیے، کیونکہ امام کے قول ہر زمانے کے اوپر فٹ ہوتے ہیں۔ جب آپ نے دعا کیا کہ رحم اللہ عبدا احیا امرنا، خدا اس بندے پر رحم کرے جو میرے امر کو زندہ کرتا ہے، تو پوچھا گیا کیف یحیی امرکم یا رسول، یا فرزند رسول، یا ابن رسول اللہ، کیسے آپ کا امر زندہ ہوگا؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ یتعلم علومنا ویعلمها الناس، ناس، کہ ہمارے علوم کو سیکھے اور لوگوں تک پہنچائے۔ آج ہم کربلا کو سیکھیں کہ جو علم کا ایک دریا ہے، واہ، معرفت کا ایک سمندر ہے۔ یا وہ جو مولا اپنے صحابی سے پوچھا اتجلسون و تحدثون، جی، تم لوگ بیٹھتے ہو مجلس کرتے ہو گویا کیا میری حدیثیں بھی بیان کرتے ہو؟ آپس میں گفتگو کرتے ہو ہمارے سلسلے میں؟ ہمارے امر کو زندہ۔ تو اگر قبلہ قطع کلامی کر رہا ہوں، معذرت چاہوں گا، یہ اسی طریقے سے ہم کتنا اچھا اس کو کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر مجالس میں، تو میں بانی اگر ہوں تو میں دیکھوں کہ میں کس کو بلا رہا ہوں ذکر حسین کروانے کے لیے، بالکل کس ذاکر کو بلا رہا ہوں، کس نوحہ خان کو بلا رہا ہوں، یعنی وہ کیسا پیغام دے رہا ہوں، کیسے، یہ بھی تو نصرت ہو سکتی ہے۔ بالکل ہو سکتی ہے۔ یا ایسے میں ہر کسی کو بلا لوں اور ہر کربلا کے اجزاء بے شمار ہیں، ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ہم صرف سیاہ کپڑے میں محدود نہ ہو جائیں۔ جی سیاہ کپڑا تو ہمارے سوگ کی اور غم کی نشانی ہے، جی جی، لیکن اس کے علاوہ اس کے اندر جو پیغام چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، اصل ہمیں وہ پہنچانا ہے۔ دنیا پوچھے گی کہ تم نے کالا کپڑا کیوں پہنا ہوا ہے، ہمیں بتانا ہوگا ہم نے اس لیے پہنا ہے۔ اتنا بڑا کون سا انسان تھا کہ جس کا غم آج تک دنیا نہیں بھول سکی، صحیح، پھر ہم اس کی عظمت کو بیان کریں گے۔ پھر اس کو قتل کیا گیا، کیوں قتل کیا، ہم اسباب شہادت کو بیان کریں گے۔ پھر کس نے شہید کیا ہے، پھر ہم اس ظالم کا چہرہ برملا کریں گے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیوں شہید کیا، تو پھر یہاں پر بات آئے گی، کیونکہ وہ ایک اچھا انسان تھا، وہ اچھائیوں کا پرچار کر رہا تھا، اور یہی امر بالمعروف اس ظالم کے راستے میں رکاوٹ بن رہی تھی، ٹھیک ہے۔ لہذا اس انسان نے انسان کو قتل کیا ہے، لہذا کربلا کو عام کرنا ہے تاکہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے ان کے واسطے ناصرین جمع ہو سکے، وہ لمحہ دوبارہ نہ آنے پائے کہ جہاں پر کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو صرف 72 ملے، ٹھیک ہے، ایسے ہی 72 جیسے امام زمانہ کو بھی چاہیے، آخری حجت کو بہت زیادہ چاہیے، اس لیے کہ امام حسین تو شہید ہو گئے، لیکن اب ان کو حکومت قائم کرنی ہے، اور جب حکومت قائم کرنی ہے تو جو حکومت قائم کرنے کے لیے، حکومت بنانے کے لیے جتنے بھی شعبۂ حیات ہیں
ہر شعبہ حیات میں رجال کی ضرورت ہے، علمی مردان میدان کی ضرورت ہے۔ انجینئر چاہیے، ڈاکٹر چاہیے، راہ سازی کے افراد چاہیے، مزدور چاہیے، پڑھے لکھے افراد چاہیے، علماء چاہیے، رائٹرز چاہیے، خطیب چاہیے، بولنے والے چاہیے، اہل فکر چاہیے، کمانڈر چاہیے، اسلحہ چلانے والے چاہیے، اسلحہ بنانے والے چاہیے، چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ٹھیک ہے، شہر سازی کے قوانین کو نافذ کرنے والے افراد چاہیے۔ تو اب ضرورت ہے کہ حل من ناصر ینصرونی، کون ہے جو میری مدد کرے؟ یعنی امام زمانہ کی مدد۔ یعنی تم اپنے آپ کو تیار رکھو تاکہ اگر زمانے کا حسین اٹھے تو اس کے لیے قیام کرو، تو اس کے لیے ناصرین کی کمی کا احساس کیا بات ہے، بہترین قبلہ، بہت شکریہ، آپ نے بہترین انداز سے نصرت امام حسین سلام کا سبق پڑھایا ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کے لیے۔ یقیناً یہ بہت اچھا میسیج ہے اور بہت اچھا نصرت امام حسین کا ناظرین یہ ایک میدان سجا ہوا ہے، اور اس میدان میں امام حسین کی نصرت کرنی ہے، اور یہ 2.25 مہینہ محرم سفر اور یہ ایام عزا ہمارے لیے بہت اچھا موقع ہے۔ کیسے نصرت کرنی ہے، بچوں کو بتانا ہے، ظالموں کا چہرہ برملا کرنا ہے، کیا وجوہات تھی، کون لوگ تھے۔ انشاءاللہ اس پہ پروردگار ہمیں عمل کرنے کی اور نصرت امام حسین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اگر بانی ہوں، میں کسے بلا رہا ہوں؟ میں اگر خادم ہوں، میں اگر ذاکر ہوں تو میں کیسے خدمت کر رہا ہوں؟ کیا خالی رو لینا کافی ہے یا مقصد امام حسین کچھ اور بھی ہے؟ تو انشاءاللہ پروردگار ہمیں مزید ان موضوعات پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، الہی آمین۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اگلے پروگرامز تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔